نازنین اور جن۔ اچانک اس عورت کی نظر دونوں شہزادوں پر پڑی جہاں یہ دونوں بھائی بیٹھے تھے۔ فوراً اشارے سے عورت نے بلایا کہ نیچے اتر آؤ ورنہ میں ابھی دیو کو جگاتی ہوں۔ شہزادوں نے اشارے کیے کہ ہمیں معاف کر دو۔ دیو کا سر عورت نے آہستہ سے زمین پر رکھا اور انہیں دھمکی دی کہ میرے پاس آؤ ورنہ تمہیں مروا دوں گی۔ یہ سن کر وہ چپکے سے اتر کر عورت کے پاس آئے۔ عورت نے دونوں کو داد عیش پر مجبور کیا۔ وہ ڈر کے مارے عورت کی بات مانتے رہے۔ فراغت کے بعد عورت نے دونوں کی انگوٹھیاں لے لیں اور صندوق سے ایک دھاگا نکالا جس میں بہت سی انگوٹھیاں تھیں۔ ان کو بھی اس میں پرو لیا اور کہنے لگی کہ یہ دیو بیوقوف ہے اور یہ اپنے انتظام پر خوش ہوتا ہے، لیکن میں اس کی کڑی نگرانی کے باوجود بھی بما تمہارے آج تک پورے 300 جوانوں سے مل چکی ہوں، جن کی یہ انگوٹھیاں بطور نشانی میرے پاس موجود ہیں، اور یہ کم بخت دیو مجھے سمندر میں چھپائے رکھتا ہے تاکہ باعصمت رہوں، لیکن جب میرا جی چاہتا ہے تو میں اپنی خواہش پوری کر لیتی ہوں اور اسے خبر تک نہیں ہوتی۔ اس کے بعد اس شہزادی نے شہزادوں کی طرف اشارہ کیا کہ اب کہیں بھاگ جاؤ اور خود اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی۔ یہ واقعہ دیکھ کر شہزادے بہت حیران ہوئے اور حسب وعدہ یہ سوچ کر اس دیو کی مصیبت ان سے زیادہ ہے اپنے دارالحکومت کی طرف متوجہ ہوئے۔ شہریار نے محل میں آتے ہی ملکہ کو بما خواصوں کے قتل کر دیا اور آئندہ کے لیے عہد کر لیا کہ ہر شب کسی نئی عورت سے نکاح کرے گا اور باعث مکر و فریب صبح ہی اسے قتل کر دے گا۔ الغرض اس تشویش کے بعد شہریار نے شاہ زمان کو تحائف دیے اور رخصت کر دیا۔ بعض لوگ ملک چھوڑ کر اسی ڈر سے بھاگ گئے کہ بادشاہ ان کی لڑکیوں سے شادی کرتا ہے اور صبح انہیں قتل کر دیتا ہے۔ لڑکیاں جو نہایت عقل مند ہونے کے علاوہ علم میں یکتا تھی، زمانہ تھی اور حسن میں بھی بے مثال تھی۔ بڑی کا نام شہناز اور چھوٹی کا نام دیناز دار تھا۔ ایک دن شہزادے نے اپنے باپ کو غمگین پا کر وجہ دریافت کی تو وزیر نے بادشاہ کا خیال اس پر ظاہر کیا۔ شہزاد نے کہا کہ میں بھی مدت سے بادشاہ سے نکاح کی آرزو مند ہوں، مجھے امید ہے کہ آئندہ اس کے ظلم کو نصیحت تو نابود کر دوں گی۔ باپ نے کہا کہ بیٹی شاید تو پاگل ہو گئی ہے، تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی اور میں دانستہ تمہیں موت کے منہ میں نہیں جانے دوں گا، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں تیرا بھی حال اس سوداگر کے گدھے جیسا نہ ہو جس طرح اسے اپنی نادانی کی سزا بھگتنی پڑی۔ شہرزاد نے کہا کہ ابا حضور مجھے اس گدھے کی حکایت سنائیے کہ وہ کیا ہے، اور وزیر نے یوں بیان کرنا شروع کیا۔ نادان گدھا اور بیل۔ ایک سوداگر بڑا مالدار تھا جو جانوروں کی بولی سے اچھی طرح واقف تھا۔ ایک دن اس نے مویشی خانے میں گدھا اور بیل کو آپس میں باتیں کرتے سنا۔ بیل نے گدھے سے کہا، تم خوش قسمت ہو اور میں سارا دن ہل چلاتا ہوں اور تم مزے میں رہتے ہو۔ گدھے نے کہا کہ میرا کہنا مانو تو تم بھی آرام پاؤ گے، کل کام کے وقت بیمار بن جانا تو مالک تم سے کام نہ لے گا۔ بیل نے خوش ہو کر تجویز پر پورا عمل کرنے کا یقین دلایا۔ سوداگر نے ان دونوں کی باتیں سن لیں اور چپ رہا۔ دوسرے دن ملازم نے بیل کے بیمار ہونے کی اطلاع دی۔ سوداگر مسکرایا اور کہا، آج گدھے کو لے جاؤ۔ نوکر گدھے کو لے گیا اور شام تک کام لیا۔ رات کو جب گدھا آیا تو بیل نے بہت شکریہ ادا کیا کہ تمہاری تجویز خوب رہی اور مجھے آرام کرنے کا موقع مل گیا۔ گدھا دن بھر کی مشقت سے چور چور تھا، اس وقت تو چپ رہا، لیکن جی میں سوچتا رہا کہ اچھی نصیحت کی کہ خود بلا میں پھنس گیا۔ وزیر نے یہ قصہ بیان کر کے شہرزاد سے کہا کہ بیٹی تو بھی اس ناز سے گدھے کی طرح اپنے آپ کو مصیبت میں مبتلا کرنا چاہتی ہے۔ لڑکی نے کہا کہ میں نے جو ارادہ کر لیا ہے اسے ضرور پورا کروں گی۔ وزیر نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے تم سے ہی وہی سلوک کرنا پڑے جو اس سوداگر کو اپنی بیوی سے کرنا پڑا۔ شہرزاد نے کہا آپ مجھے سوداگر کی حکایت سنائیں اور یہ بھی بتائیں کہ اس گدھے کا کیا حال ہوا۔ وزیر نے کہا کہ اگلے روز صبح سویرے سوداگر پھر مویشی خانہ پہنچا تاکہ گدھا اور بیل کا معاملہ دیکھے۔ آج اتفاقاً اس کی بیوی بھی ساتھ تھی۔ اس وقت گدھا بیل سے پوچھ رہا تھا کہ آج کیا کرو گے؟ بیل نے کہا آج بھی میں بیمار ہوں گا۔ تو گدھے نے کہا کہ نہیں، ایسا غضب نہ کرنا، مالک کہہ رہا تھا کہ اگر بیل تندرست نہ ہوا تو اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ آج اچھی طرح اپنے کام پر چلے جاؤ ورنہ جان کا خطرہ ہے۔ سوداگر یہ سن کر ہنس پڑا
اس کی بیوی نے متعجب ہو کر پوچھا، آپ کیوں ہنس رہے ہو سوداگر جی؟ تو سوداگر نے جواب دیا کہ بیل اور گدھے کی باتوں پر ہنسی آ گئی۔ تو بیوی نے دریافت کیا، ان میں کیا گفتگو ہوئی؟ سوداگر کہنے لگا، یہ راز ہے کہ اگر میں ظاہر کر دوں تو اس میں میری جان کو خطرہ ہے۔ بیوی نے اصرار کیا اور کہنے لگی کہ تم بہانے کرتے ہو، اگر صحیح بات نہ بتاؤ گے تو میں اپنے آپ کو قتل کر دوں گی۔ سوداگر نے ہر چند اس کو سمجھانا چاہا، لیکن وہ اپنی ضد پر اڑی رہی اور ساتھ ہی رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ سوداگر دیکھ کر پریشان ہوا، اگر اس کو بتانا ہو تو میری زندگی پہ حرف آتا ہے، نہیں بتاتا ہوں تو جان کھوتی ہے۔ اس فکر میں کھڑا تھا کہ کتے نے مرغ سے کہا، تو آج بھی اپنے مرغیوں سے بدمستی کر رہا ہے؟ مرغ بولا کہ کیوں، آج کیا بات ہے؟ کتے نے کہا کہ آج ہماری ملکہ مالک سے ایسا راز دریافت کرنے پر اصرار کر رہی ہے کہ اگر بتا دیا جائے تو مالک کی خیر نہیں، اگر مالک نہیں بتاتا تو ملکہ جان دینے کو تیار ہے۔ مرغ بولا کہ مالک بیوقوف ہے جو اپنی بیوی کو قابو نہیں رکھ سکتا؟ مجھے دیکھو، 50 مرغیوں کو سنبھال رکھا ہے، اگر میری مرضی کے خلاف ذرا بھی کام کریں تو مار مار کر سیدھا کرتا ہوں۔ مالک جس قدر سستی کریں گے عورت اتنا ہی سر پر چڑھے گی۔ یہ سن کر مالک نے ہنٹر اٹھایا اور بیوی کو مارنا شروع کر دیا۔ عورت ڈر گئی اور سوداگر کے قدموں میں گر کر معافی مانگی کہ تمہاری مرضی کے خلاف کوئی بات نہ کروں گی۔ یہ حقائق بیان کر کے وزیر نے کہا کہ بیٹی، اگر تو اپنی ضد نہیں چھوڑے گی تو مجھے تیرے ساتھ بھی یہی سلوک کرنا پڑے گا۔ شہرزاد نے کہا کہ میری درخواست منظور کر لیجئے، مجھے یقین ہے کہ میں اپنی ہزاروں بہنوں کی جان بچا لوں گی۔ اگر اس کار ثواب میں میری جان بھی چلی گئی تو کوئی حرج نہیں۔ مجبوراً وزیر بادشاہ کے پاس گیا اور کہنے لگا، حضور، آئندہ شب میری لڑکی حضور کی دلہن بنے گی۔ بادشاہ نے تعجب سے کہا کہ تمہیں میرا دستور معلوم ہے؟ کیا تم یہ امید کرتے ہو کہ اس معاملہ میں تمہاری بیٹی سے رعایت کروں گا؟ یہ سمجھ لو، میرا عہد ایسا نہیں ہے کہ میں کسی کے لیے توڑوں۔ وزیر نے کہا، حضور، آپ کو اختیار ہے۔ وزیر گھر واپس آیا اور بیٹی کو کل ماجرا سنا دیا۔ وہ بولے کہ آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ اس نے اپنی چھوٹی بہن دینازار کو بلایا اور سمجھایا کہ آج میں اس ارادے سے جا رہی ہوں، کسی بہانے سے تمہیں بھی بلاؤں گی۔ جب تھوڑی رات باقی رہے تو تم کہانی سنانے پر اصرار کرنا، اس وقت میں کوئی کہانی شروع کر دوں گی۔ امید ہے کہ اس طرح میری اور میرے ساتھ دوسری بہت سی لڑکیوں کی جان بچ جائے گی۔ حسب وعدہ بادشاہ نے شہرزاد سے نکاح کر لیا۔ رات کو جب بادشاہ نے شہرزاد کو دیکھا تو اس کی خوبصورتی پر بہت پیار آیا، لیکن شہرزاد نے بادشاہ کو موقع نہیں دیا کہ وہ اپنی تشنہ آرزو کی پیاس بجھائے، بلکہ بے اختیار ہو کر رونے لگی۔ بادشاہ نے حال دریافت کیا تو رو کر کہنے لگی کہ یہ تو میں جانتی ہوں کہ مجھے آپ صبح قتل کروا دیں گے، اس لیے چاہتی ہوں کہ اپنی چھوٹی بہن کو اپنے پاس بلا لوں اور جی بھر کے دیکھ لوں۔ بادشاہ چونکہ اس کو دل سے چاہنے لگا تھا، یہ سن کر خاموش ہو گیا اور دینازاد کو بلانے کی اجازت دے دی۔ شہرزاد نے اپنی تجویز کے مطابق بہن کو بلایا اور اپنے ہی کمرے میں اس کو پلٹایا۔ بادشاہ چونکہ شہرزاد سے محبت کرنے لگا تھا، اس لیے طرح دینار کو اپنے عہد کے مطابق صبح ہی اس کو قتل کرنا پڑے۔ آدھی رات گزرنے پر دنیا زاد نے کہا، بہن، خدا جانے صبح کا کیا ہو، آپ آخری کہانی سنا دیجیے، پریشانی میں نیند نہیں آتی۔ شہزادی بولی کہ شہنشاہ اجازت دیں کہ میں کوئی قصہ کہوں۔ بادشاہ بھی کہانیوں کا بہت شائق تھا۔ اجازت دے دی۔ شہزاد نے یہ کہانی شروع کر دی، سوداگر اور جن۔ دوستو، یہ کہانی سننے کے لیے ہمارے پارٹ 3 کو ضرور دیکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔